اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا، میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کی صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سن کے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذیء ہوتے ہیں۔ فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو، اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو۔ اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا، موبائل پر بھی چیک کرو، بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے، بچہ بیہودہ باتیں سیکھ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے۔ 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلقاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے، انات تو وہ ہے، ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے۔ میں تو خود ایک مدرسے میں کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں، ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں، بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی، اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہے جو بیہودہ باتیں اور گندی باتیں منہ سے نکالتے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، خانے کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے۔ شراب پینا بہت غلط کام، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پینا، چوری کرنا بہت غلط کام ہے، لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں، میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائی، عمرہ کرنے آپ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران، اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی، حجر اسود کو ٹچ کرنے کی، مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بس ایک سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے، نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو۔ اور دوسرا انسان، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے۔ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے،
اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا خون بہانے والا، بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔